بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جائے۔ آج بھی انشاءاللہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے آج کے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں، پروگرام استخارہ اور ہماری اس پوری ٹیم کا مکمل حصہ ہیں۔ حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ موجود ہیں۔ سہروردی صاحب کو ہم آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ پروگرام کا حصہ بنیں، تشریف لائیں۔ نوجوان ممتاز و محترم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، جس طرح ہم روٹین کے ساتھ گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اور یکم سے لے کر 10 تک بھی جو پروگرامس آپ نے دیکھے، اس میں بھی ہم نے آل محمد کی جو فضائل ہیں، جو محبت ہے، اور ان کی جانب توجہ دلواتے ہوئے اپنا بھی حصہ اس بارگاہ میں ڈالتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو جاری رہی۔ آپ لوگوں کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرتے رہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ حوالے سے رہنمائی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ہوتی رہی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کل جو ہے وہ یقیناً اس اعتبار سے کہ یوم آزادی کے لیے بھی دوست احباب جو ہے وہ اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں وطن سے محبت کا تقاضا کرتے ہوئے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم آج کچھ کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں وطن کی محبت پر بھی کچھ بات کی جائے، اور کس انداز میں، کس طریقہ کار میں، اور کیا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ اور یہ وطن کی محبت جو ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ تمام جو ہے وہ پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے اسلامی طور پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ یہ جو ہمیں وطن ملا ہے، اور یہ جو کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس وطن کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور آنے والے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آج کچھ اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا گفتگو کا آغاز ہر روز کی طرح حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کیا جائے، وہ اپنی محبتیں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آج 13 ہے، اور رات کو وہ 12 بجے کے بعد 14 اگست کا آغاز ہو جائے گا۔ 14 اور 15 یہ 2 دن ہیں ہمارے، ویسے مشہور 14 لیکن آئین کے مطابق 15 ہیں۔ پاکستان، قیام پاکستان جو ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں، خلق السماوات والارض، کہ میں نے زمین کو بھی بنایا، میں نے آسمان کو بھی بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری روئے زمین اللہ کی تخلیق ہے، لیکن ہر ایک کو اسی زمین پر وہ ٹکڑا بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ جہاں اس کی جائے پیدائش ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، یا اس کو ملا ہوتا ہے، یا وہ مائیگریٹ کر کے وہاں جاتا ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکل تھوڑا سا سیرت کی طرف اگر ہم جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں شہر بہت ہی پیارے ہیں، اور
دونوں شہروں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی ہے، جس طرح مکہ ہے اور مدینہ ہے۔ ایک شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، آپ تشریف لائے ہیں، اسی شہر میں آپ نے بعثت ہے، اعلان نبوت فرمایا ہے، اور دوسرا شہر جہاں آپ ہجرت فرما کے مدینہ پاک گئے ہیں اور آپ کی آخری آرامگاہ ہے شہر مدینہ میں، اور آپ کے ننیال جو ہیں وہ بھی مدینہ پاک کے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے شہر مکہ بھی حضور کو بڑا پیارا تھا اور شہر مدینہ بھی بڑا پیارا تھا۔ ہے سارے شہر جو ہیں اس زمین کے اوپر ہیں، زمین میرے رب نے بنائی ہے، لیکن جہاں جہاں جس مقام پر کوئی رہتا ہے اس کو اس جگہ سے بڑا پیار ہے۔ اسی طرح سیم پوزیشن ہے ہماری پاکستان کی۔ دیکھیں ہندوستان میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، روئے زمین پر جہاں بھی رہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم پاکستان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ ان مسلمانوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ضرور ہیں، لیکن وہ دوسرے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہماری سب سے زیادہ ہمدردیاں جو ہیں وہ اپنے اس پاکستان کے ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اور پھر یہ 47 سے پہلے صاف ظاہر ہے کہ یہ سارا ایک ہندوستان تھا، اور جب اس کی تقسیم ہوئی اور پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان علیحدہ ہوا، اس کے بعد جو مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آئے انہیں بھی پاکستان سے بڑا پیار ہے، انہیں وہ سارا نقشہ ان کے سامنے ہے، کیونکہ وہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے وہاں ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کو اڈاپٹ کیا تھا، اپنی پراپرٹیاں وہاں چھوڑی تھی، اور یقین کریں کہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے جو میں نے کہ ہمیں پاکستان کی اور تاریخ پاکستان کو پڑھا ہے، جتنی ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، واہ واہ، اللہ، اس کی مثال سلطانی صاحب نہیں ملتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج جیسے ایک جو ہے وہ ساری محنت کر کے چیز ہنڈیا پکا کے روٹی بنا کے ایک بی بی سامنے لاتی ہے، جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ کھانے والے کی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ہے، ہمیں ایک عظیم تر عظیم ملک ہمارے آباء و اجداد نے دیا، اس میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ مقدمہ لڑا، علامہ اقبال کا وہ تصور تھا، ہماری افواج کی پہلے دن سے لے کے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں ہیں، ہر پاکستانی کی قربانیاں ہیں، جو جہاں ہیں، لیکن کاش کہ ہم اپنی اس دھرتی سے اس انداز میں پیار کریں جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پیار کیا ہے۔ اللہ، کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نیگیٹو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دھرتی ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے پیار ایسا ہے جیسے ہم اپنی ماں سے پیار کر رہے ہیں۔ اور شاید ہسٹوریکل تاریخ آپ کو پتہ ہو کہ 1946 میں ایک بنارس کے اندر سنی کانفرنس ہوئی تھی، جسے سنی علماء کانفرنس کہا جاتا ہے، جس کی محدث اعظم کاچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنی بنارس کانفرنس کی صدارت فرمائی تھی، تو اس میں ہزاروں کے حساب سے سنی علماء شامل تھے، اور انہوں نے اس بنارس کانفرنس کے اندر ایک عہد بھی کیا تھا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سٹرگل کر رہے تھے، علامہ اقبال سٹرگل کر رہے تھے، ان کے ساتھ بے شمار ہمارے آج کے صوفیہ اکرام سٹرگل کر رہے تھے، ہمارے آباء و اجداد سٹرگل کر رہے تھے، سنی علماء کی بہت زیادہ سٹرگل ہے پاکستان بنانے میں، لیکن ان کو تاریخ کی کتابوں میں اور اپنے پیغامات میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بالکل، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت علماء نے بتایا تھا کہ ہم ہر حال میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے، اور پھر ان کی کوشش تھی، ان کی کاوش تھی، جو پاکستان اللہ رب العالمین، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بے شک کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اس کی بیس، اس کی اساس، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے یہ۔
تو اس کی آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. یہ واحد روئے زمین پر کچھ لوگ اسرائیل کو اس کو انوالو کرتے ہیں، لیکن میرے اسٹڈی کے مطابق نہیں ہے. وہ ایک نظریاتی مملکت نہیں ہے. نظریاتی مملکت جو ہے وہ اس روئے زمین پر اونلی واحد کنٹریز ہے اور وہ پاکستان ہے. ٹھیک، خوبصورت گفتگو کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا ہے، اور حقیقت میں یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو سمجھا جائے. اور آج جس قدر ہم لوگ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور جتنا دور ہمارا فاسٹ ہو چکا ہے، مطلب ڈیجیٹل جو ہے وہ دور ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، ہر چیز جو ہے وہ عام ہے، اور بچہ اس چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے. آزادی کسے کہتے ہیں اور غلامی کسے کہتے ہیں؟ یقیناً اس چیز کا جو فرق ہے وہ آج کل کا بچہ محسوس کرتا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن وہ قربانیاں جن کے بارے میں قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، جو ہمارے علماء نے دی، ہمارے بزرگوں نے دی، ہمارے بڑوں نے دی، اور اس قدر عظیم قربانیوں کے بعد آج یہ جو ملک پاکستان وجود میں آیا، اور جو آزادی میں ہم لوگ یہ سانس لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہم جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں ہم لوگ کرتے ہیں، تو کیا یہ کسی ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور اس کے بارے میں بھی شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے، اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ابوبکر بھائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزاد انسان کا آزاد معاشرے میں رہتے ہوئے آزادانہ طور پہ اپنے دین پہ عمل کرنا، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کے تابع اپنی زندگی بسر کرنا، یہ واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں جیسے ابھی قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہم سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان بستے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب عید قرباں آتی ہے تو وہاں علماء کو یہ فتوے جاری کرنے پڑتے ہیں کہ آپ گائے کی قربانی نہ کیجیے. یہ ہے غلامی. بالکل یہ ہے اس آزادی کے بغیر زندگی کا تصور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم یہاں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے آزاد ہیں. ہمارے یہاں مساجد ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، گوشت جانور کا بیچنا ہے، خریدنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے اس نعمت کی قدر کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مومنو تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے، تم کیوں نہیں جہاد کرتے؟ کہ اس وقت مستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. جب کمزور لوگ، خواتین، بچے پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ ہمیں اس بستی سے اے اللہ نکال، یہاں ہم پر ظلم ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار بنا. اللہ رب العزت نے یہ دعا جو ہے، یہ انداز، یہ الفاظ نقل کیے ان کے جو غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں اور رب کے حضور التجائیں کرتے ہیں آزادی کو پانے کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ آزادی جو ہمیں عطا کی ہے، یقیناً یہ بغیر قیمت کے نہیں ملی. جیسے قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں. بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر یہ ملک جب عطا ہو رہا تھا تو دیکھیے یہاں قبلہ پیر صاحب نے جیسے فرمایا کہ 14 اور 15 اگست کا ایک یہ بھی معاملہ، ہندوستان نے 15 اگست اپنے لیے رکھا، 14 اگست پاکستان کو ملا. اس میں بھی تضاد ہے، اس میں بھی بہت سی تاریخی باتیں ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب پاکستان اعلان ہو رہا تھا اس کے قیام کا، تو اس وقت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، اور طاق شب تھی، 27ویں شب تھی، اور علماء اور صلحاء کے بقول وہ شب قدر تھی جس میں اللہ رب العزت یہ عظیم خطہ زمین بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو عطا فرما رہا تھا. پھر جب ڈائلنگ کوڈ ملے انٹرنیشنلی کہ جب وہ ڈائل کرنا ہو، کسی نے باہر سے آپ کے ملک میں
آپ کو کال کرنی ہے تو وہ ڈائلنگ کوڈ کے بغیر کال نہیں ملتی. تو ہندوستان کو 91 ملا اور پاکستان کو 92 ملا. علم الاعداد جو ہے یہ ایک پورا علم ہے, اس کی روشنی میں جب آپ 92 کو دیکھتے ہیں تو یہ مسلمان کے لیے بڑا خاص فگر ہے, یہ معمولی فگر نہیں ہے. وہ ایسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور علم الاعداد کی روشنی میں اس کا جو فگر بنتا ہے وہ 92 بنتا ہے. تو گویا ڈائلنگ کوڈ بھی ہمیں وہ ملا ہے کہ جو ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ نے جو تمہیں عطا کی ہے, یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیض ہے, اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے یہ آزاد خطہ زمین عطا کیا ہے, اور اس پر ہمیشہ اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, جیسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بڑوں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے, ایک عہد کیا تھا اللہ سے, اور وہ عہد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کرے ہم اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں, ہم اپنے اس خطہ زمین پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے اس کو پراپر نافذ کر دیں, تاکہ اس میں محمد کے سائے کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کی بہاریں بھی ہمیں نصیب ہو جائے. پھر یہی زمین ہوگی جو سونا بھی اگلے گی, جو تیل بھی اگلے گی, جو گیس بھی اگلے گی, یہی آسمان ہوگا. اللہ اپنی رحمتوں نعمتوں کے دروازے کھول دے گا, اور پاکستان اقوام عالم میں ترقی کے زینے طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا. آج بھی اس خطہ زمین کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس خطہ کو عطا نہ فرمائی. کہیں سردی ہے تو صرف سردی ہے, کہیں گرمی ہے تو بہت گرمی ہے اور صرف گرمی ہے. یہ خطہ زمین ایسا ہے جس کو اللہ نے 4 موسم عطا کیے ہیں. یہاں گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے. یہاں اس موسم میں ہم بیٹھے ہیں اور بغیر اے سی کے ہم سے بیٹھا نہیں جائے گا, لیکن اگر ہم 400-500 کلومیٹر یہاں سے ڈسٹینس طے کر کے چلے جائیں تو ہمیں بلینکٹ لے کے سونا پڑے گا. یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. یہاں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں, یہاں ریگستان بھی ہے, یہاں گرم ریگستان بھی ہے اور ٹھنڈا ریگستان بھی ہے, یہاں میدانی علاقہ بھی ہے, یہاں سمندر بھی ہے, ساحل سمندر بھی ہے, یہاں دریا بھی ہیں, یہاں ندیاں بھی ہیں. یہ سب کچھ ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اور یہ نگاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو اللہ نے پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا ہے. ہمیں اس نعمت پہ ہر لمحہ اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کا شکر ادا کریں گے تو ہمارا پاکستان مزید پھلے گا, پھولے گا انشاءاللہ. یہ ایک دعا بھی ہے جو یقیناً آپ نے پیش کی اور ساتھ ساتھ آپ نے وضاحت کی ہے, چونکہ جب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ یا مختلف جو ہے وہ ایپس پہ جب وطن کی محبت کی بات آتی ہے اور جب 2 یا 3 یا 4 ملکوں کو دیکھا جاتا ہے تو پاکستان کی بات کی جاتی ہے, اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ ان کی تو بنیاد, ان کی تو بیس کلمہ طیبہ ہے جس کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا اور جس کی وجہ سے آج یہ ملک سلامت ہے, زندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب ہم اپنے معاملات کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. صرف ایک بات, یعنی جس طرح جو آپ نے ایک مثال دی, ویسے تو بے شمار جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی مثال جو آپ نے قربانی کے اعتبار سے ہندوستان کے حوالے سے دی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات سمجھنے کے لیے ہو انسان کو تو ایک پیغام پہنچنے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے, ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہے. لیکن آج کے دور میں جس طرح ہم دیکھیں کہ ہم جب چاہیں, جیسے چاہیں, جو ہم چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں کہیں سفر کرنا ہے, ہمیں کہیں آنا جانا ہے, ہمیں اپنے معاملات کو, اپنی گیدرنگز کو دیکھنا ہے, تو وہ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم لوگ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا ہم پر بہت کرم اور بہت فضل ہے. اب آتے ہیں جی دوسری جانب کہ آج کے دور میں قبلہ سہروردی صاحب, ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اگر ہمیں وطن سے محبت کا تقاضا بھی کرنا ہے تو وہ کس انداز میں کرنا ہے, یا پھر یوم آزادی ہے جو دن آ گیا ہے 14 اگست ہو, وہ ہمیں منانا ہے اگر, تو وہ کس انداز میں منانا ہے, یہ بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. جی سہروردی صاحب. دیکھیں قبلہ, آزادی جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بے شک. اگر اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں نا, پہلے نمبر پہ رکھیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا
اگر آپ کفارے کی طرف چلے جائیں نا، کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو اس کفارے میں بھی سب سے پہلے اسی چیز کو رکھا گیا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں. ٹھیک. دوسری چیزیں ساری بعد میں ہیں. اب رہا کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی بات جاتی، کوئی مسئلہ جاتا، آپ سب سے پہلے انہیں یہ فرماتے کہ یار فلاں کو کوئی ہے جو آزاد کرا دے، بلال کو ہے کہ کوئی آزاد کرا دے، یہاں تک کہ میرا حصہ بھی اس میں ڈال لینا. اللہ. آزادی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں یہ ایک آزاد ملک دیا ہے. آزاد حیثیت سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اذان ہم اپنی آزادی سے دیتے ہیں، نماز اپنی آزادی سے پڑھتے ہیں. جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، گو جس طرح ہمارا اسلام تو منورٹی کو پورے ان کے حقوق دیتا ہے، پاکستان کے اندر تو منورٹی جس طرح چاہے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ کرتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن کیا آیا دوسرے ممالک کے اندر منورٹی کو وہ حقوق ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں. منورٹی کے اسلام نے صرف حقوق دیے ہیں، باقی تو وہ منورٹی کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، پابند کیا ہوا ہے. نہ آزادی کے ساتھ کوئی اذان پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح قبلہ ثاقب صاحب فرما رہے تھے قربانی کے مسئلے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہماری جو نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کو اس وقت بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ آزادی صرف نام کا نام نہیں ہے کہ جی پاکستان مل گیا ہمیں، ہم آج جشن آزادی منائیں گے، 14 اگست منائیں گے. یہ تو ایک تاریخ ہے، یہ تو ایک ہم اعادہ کرتے ہیں، ہر سال 14 اگست کو اعادہ کرتے ہیں، ہم رپیٹ کرتے ہیں، آنے والے بچوں کو بتاتے ہیں، مختلف پروگرامز کرتے ہیں. سرکاری سطح پہ جو ہے وہ لائٹنگ ہوتی ہے، سرکاری سطح پہ پروگرام منائے جاتے ہیں، قیام پاکستان کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے. ہم جو ہیں پروگرام کر کے صرف اعادہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی جنریشن کو پاکستان ایسے بنا. لیکن پاکستان بن گیا، پاکستان کو 75 ایئر ہو گئے، پاکستان جو ہے وہ بن گیا. لیکن پاکستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے سب کو دیا ہے، جو پاکستان میں آیا ہے یا جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے. پاکستان نے تو کسی کا حق نہیں رکھا. پاکستان میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، شکر الحمدللہ. یہ واحد ملک ہے کہ جو سارے موسم انجوائے کرتا ہے. اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بے شک. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم صرف آزادی مناتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ملا، آزاد طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم آزاد طریقے سے اپنا رہن سہن ہمارا جو ہے. لیکن اگر دو قومی نظریے کو پڑھ لیا جائے تو دو قومی نظریہ بتاتا کیا ہمیں کہ اس وقت دو نظریات تھے اور دونوں بڑے مضبوط نظریات تھے. ایک ہندو نظریہ تھا ان کا دو قومی نظریہ میں، اور ایک مسلم نظریہ تھا. وہ اپنے نظریے پہ بہت بڑے پابند اور مضبوط تھے، اور ہم اپنے نظریے پہ. بیسیکلی ان دو نظریات کو سامنے رکھ کر پاکستان جو ہے یہ مارز وجود میں آیا ہے کہ اس وقت کے ہمارے اسلامی اسکالر، ہمارے علماء، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے سیاسی، ہمارے سوشل لوگ، ہمارے معاشرتی جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین تھے، اس وقت ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ دو قومیں بہت بڑی آباد ہیں، دو نظریات ہیں، دو قوموں سے مراد دو نظریات ہیں. اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیں 324 سال کے قریب تو مغلیہ خاندان اس ہندوستان میں رہا ہے. 26 کے قریب جو ہیں یہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ گزرے ہیں اس ہندوستان میں. اللہ. یہ اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے، یہ ہندوستان کی بہت پرانی ہسٹری ہے. تو 325 سال مغلیہ خاندان نے گزارا ہو، اور پھر انگریز آیا ہو، اور پھر اس کی تقسیم ہو. تو یہ ایک دو نظریات تھے کہ اتنا ٹائم گزارنے کے باوجود بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج بھی ہندوستان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کو کسی کی پوسٹ پہ نہیں لگایا جاتا. کیوں نہیں لگایا جاتا؟ وہ اس کا حق کی تسلیم نہیں کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جیسے ہم کہیں گے ویسے ہم کریں گے. ہمارے تو کی پوسٹوں پہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان. اسی لیے میں نے کہا نا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو منورٹی کو اسلام کی پوری روح کے مطابق اسے حقوق دیتا ہے. ہماری کی پوسٹوں پہ بڑے بڑے ایون کہ ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ منورٹی بھی گزرا ہے یہاں پاکستان میں. بے شمار منورٹی کے کی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے, لے کر دوسرے ملک میں جائیں تو کی پوسٹوں پہ آپ کو کوئی مسلم نظر نہیں آئے گا. آزادی ہماری جنریشن کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. یہ صرف ایک خاص طبقے کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے. ہر پیدا ہونے والا بچہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. صرف واجہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان میں ہر رہنے والا شہری ہے, ہر پاکستانی ہے, وہ مذہبی ہو, وہ کسی بھی طبقے سے رکھتا ہو, طبقات ان کے ڈیفرنٹ ہوں, وہ ڈیفرنٹ سکول آف مائنڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو, قطع نظر ان کے جب وہ کہے گا نا کہ میں پاکستانی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہمیں قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین, کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم جس خطے میں رہتے ہو تمہارا نام مسلمان ہے. ہم کلمہ پڑھنے سے جیسے مسلمان بنتے ہیں, پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ہم پاکستانی ہوتے ہیں. ہمارا ہر جو ہے ہر قدم پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے, پاکستان کے دفاع کے لیے ہونا چاہیے. ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی عزت بڑھے, نہ کہ دوسرے ممالک کے لوگ کہیں کہ یو آر پاکستانی, تو پاکستانی ہو کے یہ کام کرتے ہو. ہمیں وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان کی انسلٹ ہو. پاکستان ہماری زمین ہے, پاکستان ہماری دھرتی ہے, پاکستان ہمارے آباء و اجداد کا ایک دیا ہوا ہمارے پاس تحفہ ہے. وہ کوئی کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا, جتنا بڑی سیٹ اور پوسٹ پہ ہوگا اس کا اتنا رائٹ ہوگا اس پاکستان کی حفاظت کرنی, پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنا. تو اس لیے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہی اپنی جنریشن سے, اپنے لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے, پاکستانیوں سے گزارش کریں گے. آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رات کو جشن منائیں, جھنڈے ہاتھ میں پکڑیں, یہ ہمارا حق ہے, کریں, ضرور کریں, خوشی منانا چاہیے, کیونکہ پاکستان ایک نعمت ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں اس نعمت پر تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, خوشی منائیں, لیکن پاکستان کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کو سمیٹا ہے. اور خدا را ہماری اپنی تمام اس نوجوان نسل سے, تمام لوگوں سے, بلکہ پورے پاکستان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے آج کے پروگرام کے ذریعے, اس پاکستان کو جو ہمیں ایک عظیم قربانیوں کے بعد ایک تحفہ ملا ہے اور جس کی بنیاد کلمہ پاک ہے, ہمیں آزادی منانی ہے, لیکن آزادی منانے کا بھی کوئی ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے بہت تہذیب کے ساتھ, بہت طریقہ کار کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے. اور یقیناً جہاں پر اس قدر جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس قدر پاکستان کو سجایا جاتا ہے, پوری رات جو معاملات چلتے ہیں یا سارا دن جو چلتے ہیں وہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں, تو کیا یہ اچھا نہ ہو, خوبصورت طریقہ کار نہ ہو کہ ہم رب کے حضور سجدہ شکر کریں اور ایسی مجالس کا, ایسی محافل کا اہتمام کیا جائے جہاں پر خیر و برکت کے لیے اور پاکستان کی ترقی و کامیابی کے لیے دعائیں کی جائیں. آخری جملہ اور پیغام کی صورت میں عبداللہ ثاقب صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کی جانب آئیں گے. جی بالکل, آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے. آزادی ذمہ داری کا نام ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں, آزادی ہماری وہاں تک ہے جہاں کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو. جب ہماری آزادی سے کوئی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو وہ ہماری آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے. آزادی ذمہ داری کے ساتھ منائیے, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بے ہنگم ہو کر آزادی کا جشن منانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, اس لیے کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین نے ہماری ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اللہ کامیابی دیتا ہے, اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے, تو تمہارا سر جھک جانا چاہیے, اس کے حضور سر بسجود ہو جانا چاہیے, اور آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے چاہیے, التجاؤں کے لیے ہاتھ اٹھنے چاہیے اس رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے,
اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہم اس نعمت کی قدر صحیح معنوں میں نہیں کر سکے۔ یہ پاکستان جو خوبصورت ترین دنیا کا خطہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ یہ ہماری اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمیں سنبھلنا ہے، ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی غلطیوں پہ نادم ہونا ہے، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے توبہ کرتے ہوئے اپنے وطن کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ آخر میں بس دعا ہوگی انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے رخصت لیں گے۔ علامہ سہروردی صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو ہم نے گفتگو کی، ہم سب کو اور سننے والوں کو اور ناظرین کو، حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کی حفاظت فرما۔ صحیح معنوں میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ پروردگار عالم، اسلام کی روح کے مطابق ہر پاکستانی کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ حضور کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پاکستان کو مضبوط فرما۔ ہمارے نظریات کو مضبوط فرما۔ الہ العالمین، صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر پاکستانی بچے کو پاکستانی بنا، اسلام کا سپاہی بنا، اسلام کا مجاہد بنا۔ پاکستان کی حفاظت کرنے کی، پاکستان میں اچھے طریقے سے رہنے کی اور پاکستان کو مضبوط بنانے کی، پاکستان کو ہر برائی سے، ہر شیطانی عمل سے پاک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔